مسلمان زندہ اپنے مرحوم مسلمان بھائی کو ثواب بھیجے، اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی عالم دین گزرے ہیں۔ ایک محفل میں تشریف لے گئے، کسی نے دعوت دی تو آپ نے ہاں کی، غریب تھا، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ یہ اللہ والوں کی عادت رہی ہے کہ اللہ والے جب بھی کوئی غریب دعوت کرتا نا لازمی اس کی دعوت میں جاتے، کیونکہ غریب کی دعوت بڑی دل سے ہوتی تھی، مخلص سے پیار سے کرتے تھے۔ اور جب کوئی امیر دعوت کرتا تو ان کی دعوتوں سے بچتے تھے، کیوں کہ نہ جانے جس مال سے یہ کھانا کھلائیں گے پتہ نہیں وہ مال کیسا ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی ایک اپنی شان تھی۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس محفل میں تشریف لے گئے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک اللہ کا ولی آ رہا ہے، بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، محدث آ رہا ہے، تو لوگ بھی اس محفل میں حاضر ہو گئے۔ المختصر محفل کا اختتام ہوا، دسترخوان لگا اور دسترخوان پر کھانے رکھے گئے، جیسے ہمارے الحمدللہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی محفلیں سجا کر دسترخوان لگا کر مسلمانوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی کھانے اس دسترخوان پہ موجود، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء، نیک پاکیزہ لوگ وہ بھی موجود۔ ایک نوجوان لڑکا بھی اس دسترخوان پہ موجود تھا۔ جب آپ نے کھانا شروع کیا اور فرمایا کہ کھانا شروع کیجئے، اور لوگ کھانا شروع کرنے لگے تو وہ نوجوان لڑکا رونے لگا۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنا ہاتھ کھانے سے روکا۔ اس نوجوان سے پوچھا، بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، چند دن پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری یہ تمنا تھی کہ میں دیکھوں میری ماں کس حال میں ہے، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری ماں کا حال مجھے دکھا۔ دنیا میں نے ساری زندگی ماں کی خدمت کی، ماں سے پیار کیا، ماں سے عقیدت رکھی، تو ماں کی خدمت کرتے 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 میں نے زندگی گزاری، ماں چلی گئی، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میری ماں قبر میں کس حال میں ہے یہ دیکھو۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، اور میں نے ماں کو خواب میں دیکھا کہ میدان محشر سجا ہے اور میری ماں وہاں نفسی نفسی کا عالم ہے۔ اتنے میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میں ماں کی طرف دوڑا، قریب تھا کہ میں ماں کے پاس پہنچوں تو میری ماں کو فرشتوں نے پکڑا اور جہنم کی طرف لے کر جانے لگے۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، ماں کو پکارتا رہا، مگر فرشتوں نے میری طرف توجہ نہ کی اور میری ماں کو جہنم کی طرف لے گئے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں اس وقت سے رو رہا ہوں کہ تمنا یہ تھی کہ کاش میری ماں قبر میں چین سے ہو، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو، لیکن خواب دیکھا کہ ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ اب محی الدین ابن عربی کتنا وقت لگا، وہیں بیٹھے بیٹھے بات ہو رہی ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کیا کیا، ایک عمل کیا، وہ بات میں بتاتا ہوں۔ اور نوجوان سے کہا، بیٹا آپ پریشان نہ ہو، ان قریب آپ دیکھیں گے آپ کی ماں جنت میں ہوگی۔ اب ایک اللہ کے ولی نے، ایک بہت بڑے عالم نے یہ جملہ کہا تو ان کو دل کو تسلی مل گئی، خوشخبری ملی۔ فرمایا کھانا کھائیے۔ بچے نے کھانا کھایا، گھر چلا گیا۔ اگلے دن خواب دیکھا، کیا وہی ماں جس کو پہلے دیکھا تھا کہ فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اب اگلے دن خواب دیکھا کہ وہ ماں جنت کے باغ میں سیر کر رہی ہے۔ بیٹا ماں کی طرف دوڑا، ماں کے قدموں میں گرا، کہا ماں آپ جنت میں۔ ماں نے کہا اس کا جواب محی الدین ابن عربی دیں گے، ان کے پاس جا، اللہ نے ان کے صدقے مجھ پر کرم کیا ہے۔ صبح اٹھے، بیدار ہوئے، دوڑے محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی طرف اور جا کر کہا حضور بتائیے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہا پہلے دیکھا تھا ماں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کر جا رہے تھے، آج دیکھا تو ماں جنت کے باغات کی سیر کر رہی ہے، اس کا مطلب میری ماں کی قبر جنت کا باغ بنی ہے۔ لیکن یہ تو بتائیے کون سا عمل؟ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا کہ میرے عمل کی وجہ سے میری ماں کی قبر جنت کا باغ بن گئی ہو۔ تو محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ نے فرمایا بیٹا تیرے عمل کی وجہ سے نہیں، سن، دسترخوان پر جب میں نے تیرا رونا دیکھا
اور تو نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ماں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کر جا رہے تھے، تو میرے پاس اس وقت 72,000 مرتبہ کلمہ تجربہ میرے پاس پڑھنے کا ثواب موجود تھا، جو میں نے خود پڑھا تھا۔ میں نے اسی دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے صرف آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں اتنا عرض کیا کہ اے اللہ، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے جو میں نے تیری شان کے لائق کیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی والدہ کی والدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، لیکن اے اللہ میرے پاس 72,000 مرتبہ کلمہ تجربہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا ثواب میرے پاس ہے، میں یہ ثواب اس بچے کی ماں کو اصالے ثواب کرتا ہوں، اے اللہ اس کلمہ تجربہ کے صدقے اس کی والدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ فرمایا بیٹا، اللہ کریم نے میرے عمل کی وجہ سے نہیں، تیرے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے وہ جو 72,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا ثواب تیری والدہ کو پیش کیا تھا، اللہ کریم کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے اس کو قبول بھی فرمایا اور تیری والدہ کی بخشش و مغفرت بھی فرما دی، تیری ماں کی قبر جنت کا باغ بن گئی۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ زندہ مسلمان، ہم بھی تو سنی بھی تو یہی کرتا ہے، دعا، فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ ملک، چاروں کل شریف، درود شریف، مختلف ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کر کے لنگر کھلا کر یہی ثواب ان مرحومین کو بھیجتے ہیں، تو اللہ کریم اس کو قبول بھی کرتا ہے، اس کا فائدہ اس مسجد کو بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کریم ان زندہ مسلمانوں کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم